أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سب وعلیکم پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ العالمین. آپ کیسے استاذہ؟ الحمدللہ ہم سب بھی خیر سے ہیں، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. الحمد للہ العالمین. اوکے چلیں. پچھلی سورہ میں سورۃ الشمس کی ہاں جی اس میں سے کچھ کے سوال ہیں کہ دعا کو لے کے بات چل رہی تھی کہ بس آسان سا ہے کہ اگر شدہ کے نیچے کسرہ لگا ہو، شدہ کے نیچے آپ کا جو زبر زیر پیش میں سے زبر والا پارٹ ہوتا ہے وہ شدہ کے نیچے لکھا ہو تو وہ زیر ہوتا ہے، اور شدہ کے اوپر لگا ہو وہ زبر ہوتا ہے. تو ایکچولی وہ زکیہا ہی لکھا ہوا ہے دعا میں. تو کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے کہ اس میں زکاہا لکھا ہوا ہے کیونکہ اوپر کاف اوپر زبر دکھ رہا ہے نا، لیکن شدہ میں یہ عربی کا ریفرنس ہے. خیر من زکاہا میں آپ دیکھ رہی ہیں زکاہا میں بھی کاف کے اوپر جو شدہ ہے شدہ کے اوپر لگا ہوا ہے، تو دیٹ مینس کہ یہ زبر ہے. اور اگر شدہ کے نیچے لگا ہے تو پھر وہ زیر ہوتا ہے. یہ بھی طریقہ ہے عربی میں لکھنے کا. یہ آلموسٹ عربی پیٹرن پہ لکھی ہوئی دکھ رہی ہے. چلیں باقی دعا پوری صحیح ہے. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا آمین یا رب. تو نفس کا تقوی اس میں مانگا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین لیول پر تقوی والا ایمان کا اعلیٰ مقام اور اللہ سے ڈر، وہی تقوی جو ہے، ہدایت جو ہے، یہ ساری چیزوں کے ساتھ بہترین لیول پہ نواز کے رکھیے ہم سب کو. کیونکہ اپنے آپ ہی شیطان کے حملے ایسے ایسے نظر آتے ہیں کہ کچھ دنوں ایمان جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر کبھی بہت زیادہ چڑھتا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ایک جو چڑھاؤ اگر آ جائے تو اس کے بعد پھر کبھی نیچے نہ اترے. آمین یا رب. کیونکہ یہ نفس کی بھی بات ہے کہ نفس بھی اس طرح سے ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بس ابھی تو اتنا کر رہے تھے، ہاں ابھی تو یہ چل رہا ہے، ابھی تو اس میں ہم بزی ہیں، اس کے بعد کریں گے. یہ بعد والا پارٹ اللہ کرے کہ ہم جس میں بھی جہاں بھی جیسے بھی بزی ہوں، روٹین جو ہو ہمارا، یعنی کہ کم سے کم اللہ کو یاد کرنے کے صبح شام کے اذکار ہیں یا زبان سے ہمارے اللہ کی تعریفیں، اللہ کا ذکر، یہ سب کنٹینیو رہے. اور جو ایک طریقہ ہمارا چلا کرتا تھا اس کو اس لیول پر نہیں تو اس سے تھوڑا کچھ کم، لیکن چلاتے رہیں، کنٹینیو رہے. اللہ نہ کرے کسی کے پاس بھی کوئی بھی ایسی مصروفیت آ جائے کہ وہ اپنے چلتے ہوئے کلاسز یا چلتی ہوئی پڑھائی میں سے اس کو بریک لینا پڑے. آمین. چلیں تو کچھ ایک آدھ کا یہ بھی مسئلہ آیا ہے کہ تھوڑا سا فاسٹ لگ رہا ہے اب کی، اس میں بھی تھوڑا سا بس اب کی فرق یہی ہے کہ ہم لوگ فوائد وغیرہ اتنے اس سے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگ کو ایزی اس میں لکھے ہوئے ہیں، سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں. کسی کا کچھ باقی رہ جاتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. اچھا تو ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک میں ہمیں چھٹی لینی پڑے تو تب کر لیں گے. وہ جن کے کلاس میں سے میسج آئے تھے کہ یا تو کافی سلو کر دیں یا ایک آدھ دن بیچ میں چھٹی کر دیں، بچوں کے بھی ایگزامس ہیں اور یہ وغیرہ کچھ ایکسکیوزز تھے. تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے. ویسے میرا کوئی ایسا بھی ارادہ نہیں تھا چھٹی کرنے کا، لیکن اگر میری مصروفیت کے لحاظ سے جیسا میں بتایا تھا دسمبر اینڈ میں ہم لوگ مصروف ہیں تھوڑا، اس کے حساب سے اگر کچھ کلاسز وہ کرنا پڑا. باقی آپ لوگ کی ٹائمنگ بھی ہم نے ادھر کم کر رکھی ہوئی ہے.
تو اللہ تعالیٰ آسانی کریں. ٹھیک ہے چلیں کنٹینیو کرتے ہیں. سورۃ البلد ہے ہم سب کی آج. شیئر کر لیتے ہیں اور پھر تلاوت سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. چلے آیت نمبر 10 تک آج ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تفسیر کے ساتھ. اوکے. سورہ لا سے شروع ہوئی ہے، یعنی لا اقسم. اس کا پورا مطلب دیکھ چکے ہیں ہم لوگ کہ نہیں میں یوں ہی قسم کھاتا. نہیں کی میننگ اگر نکالیں گے اس میں تو نہیں میں یوں ہی قسم کھاتا اس کی میننگ بن رہی ہوتی ہے. تو لا اقسم کا میننگ یہ موسٹلی یہ بڑا ہے. اس کے بجائے یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں. تو نہیں میں یوں ہی قسم کھاتا کی میننگ اور میں قسم کھاتا ہوں یہ سب سیم اس میں آ رہا ہے، اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں لا اقسمو کی. لیکن اگر آپ ورڈ دیکھیں تو اس میں ہے کہ لا اقسمو، نہیں میں قسم کھاتا یوں ہی. یوں ہی جبکہ اس میں نہیں لکھا ہوا، نہیں میں قسم کھاتا لکھا ہوا بس. اور اس کی تفسیر میں نکالا ہوا ہے کہ نہیں میں یوں ہی قسم کھاتا. بی مانے ود، ہاذا ہاذا مانے دس، البلد اس شہر، بلد کی. چلیے بلد شہر کو کہتے ہیں اور شہر سے مراد یہاں مکہ ہے. نہیں میں یوں ہی قسم کھاتا اس شہر کی یعنی کہ مکہ شہر کی. اور انتا یو حلن، حلن حلال ہے. حلال ہے کے ساتھ آپ اس میں لکھیں گی کہ لڑائی حلال ہے. جو چیز حلال کرے گی وہ حلال لکھیں، پھر اس میں بڑھائیے گا اپنے تک جملے میں بڑھائیے گا. فی الحال حلن مانے حلال ہوتا ہے. بہذا اس ود دس لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کے جملے میں ان دس آ جائے گا. البلد شہر. اور آپ حلال ہیں اس طرح سے میننگ آ رہی ہے، لیکن اور آپ پر یہ شہر حلال کیا گیا ہے یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے اردو میں. لیکن شہر میں حلال کیا چیز حلال کری گئی تھی؟ لڑائی. اور والدین، والد قسم ہے والد کی. اور ماں جو یا پھر واٹ، ولد اولاد کی. تو ہر اولاد اور والد کی قسم اس کے اندر آ گئی ہے. یا پھر والد ہمارے بابا حضرات میں سے جو ہیں یعنی آدم علیہ السلام، ان کی قسم کھائی گئی ہے. اور پھر سارے اولادوں، ان کی ساری اولادوں کی قسم کھائی گئی. دونوں بھی صحیح ہے. تو فی الحال والد اور اس کے بیٹے کی قسم.
والد کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین درجہ رکھا ہوا ہے. ہم لوگوں نے ماں کی حدیثیں بہت ساری سنی پڑھی ہوتی ہیں، ماں کے قدروں میں جنت ہے، تو باپ بھی جنت کا دروازہ کہلاتا ہے. اور دعاؤں میں بھی سب سے زیادہ باپ کی دعا بیٹے کو لگ رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ. اور بہترین ایک یہاں پر بھی آپ دیکھیں والد اور اولاد اور باپ یہاں پر آیا ہے. اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں یا عام جو باپ بیٹے ہوتے ہیں ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین رشتہ ہے یہ. اور اپنے بارے میں بنا سوچے باپ جو ہے وہ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی جو ہے وہ بچوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں لینا خریدنا، لیکن بچوں کو ایک سے ایک چیز دلانا کرنا چل رہا ہوتا ہے. اور ان کی محبت، شفقت، ان کا ساتھ، یہ جو ہے ایک ہم سب کو بھی احساس ہے کہ بڑا بڑا لیول تھا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے جو اللہ تعالیٰ پاس جا چکے ہیں، جن کے بھی والد اور والدہ اور جن کے حیات ہیں ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق ملے آپ سبھی کو، جو بھی جن کے بھی حیات ہیں، تاکہ جنت کمانے کا آسان ذریعہ ہے والدین. اللہ توفیق دے کہ سب بہترین طریقے سے ان کو خدمت کرنے والے بنے. آمین. لقد البتہ تحقیق، خلقنا ہم نے تخلیق کی، ہم نے پیدا کیا، الانسان فی میں کبد. کبد کہتے ہیں ہارڈ شپ، جیسے لکھا ہوا مشقت، محنت کرتا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اس کے بعد سے محنت شروع ہو گئی. کہیں بھی ایزی جیسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر گناہ بھی کرنا ہے تو اسے پیسے چاہیے ہیں، تو پیسے کمانے کے لیے جاب کرنی ہے تو پیسے، اگر وہ گناہ کے کام بھی کر رہا ہے تب بھی اس کو اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے، محنت کرنا ہے، جانا ہے، پتہ کرنا ہے، سبھی کچھ. اور اگر نیکی کے کام کر رہا ہے تب بھی اسے محنت ہی کرنی ہے. تو کوئی بھی کام کرے انسان اس کو محنت مشقت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہ فری نہیں بنایا ہوا ہے. ہر اس میں کچھ نہیں تو کھانا جو چبا کے کھانا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس پیدا ہو گئے تو اپنی مرضی سے لیٹے ہی ہیں زندگی بھر، نہیں. تو ایک مشقت کرتا ہوا پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. اس کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں یہ سب تو آتی ہی جاتی رہتی ہیں. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ بالکل کوئی پریشانی مصیبت نہیں، تو اس کے ڈیلی کے کام ہی ہیں، تو سونا اٹھنا کھانا پینا یہی سب ایک اسی پارٹ میں آ جاتا ہے. تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہوا ہے. یحسب حمزہ کوشچن کے لیے ہے، کیا یحسب وہ حساب کرتا ہے یا سوچتا ہے یا گمان کرتا ہے. حسب مانے اس سے پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، حساب ہی ہم لوگ نے لکھ لیا تھا تاکہ ایزیلی یاد ہو جائے نا. تو وہ ایسا حساب کرتا ہے. تو نارمل جملے میں ہم لوگ حساب کرنے کے بجائے ایسا سوچتا ہے کہہ دیتے ہیں، تو یہ ویسے ہی لکھا ہے. ان کی لن نہیں، یا قدیرہ قدرت سے بنا ہوا ہے، قاف دال را کیپیبل، قادر تو اس سے ہی بنا ہوا ہے. یا قدیرہ وہ قدرت رکھتا، یا آگے آ گیا ہے ایک میل مذکر کی بات چل رہی ہے نا، وہ قدرت رکھتا، تھرڈ پرسن کی بات. علیہ ہی، علی منے پر، ہی مانے اس پر، احد کوئی بھی، کہ کوئی بھی تھرڈ پرسن اس کے اوپر جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتا. ایسا وہ سوچتا ہے، یعنی اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ سب سے اعلیٰ نکل گیا ہے، سب سے اونچا ہے، جو مرضی آئے کر رہا ہے، اب اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قادر نہیں ہے. ایسا وہ سوچنے لگ جاتا. یعنی کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں،
یعنی کہ اپنی مرضی کرتا پھر رہا ہوتا ہے نا. یقولو، اور کہتا ہے. یقول یعنی کہتا ہے. اہلک تو جو ہے پیش کے ساتھ اینڈ میں جب لگا ہوتا ہے پاسٹ ٹینس ہوتا ہے وہ. اور ہلاکا اس میں روٹ ورڈ ہے صاف. تو ہلاک ہونے سے مطلب ہے اہلک تو میں نے ہلاک کر دیا. تو ہلاک یہاں پہ کے بجائے ویسٹ لکھا ہوا ہے، برباد کر دیا. اہلک تو میں نے برباد کر دیا مالن، مال. لبدا لبد سے بنا ہوا ہے، لام بادال سے بہت سارا. یعنی کہ اور کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال ضائع کر دیا ہے. یعنی اپنی مرضی سے مال اڑانا کرنا، کوئی تو پکڑ نہیں آئی، کچھ بھی تو نہیں ہوا. اور جب میری مرضی ہو تو میں پیسہ پھینک دوں، میری مرضی ہو تو میں میرا پیسہ ہے، میں میری جو مرضی ہے وہ کروں. یہ والا پارٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا. یعنی کہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کو لگتا ہے پھر جتنی مرضی آئے اپنے اوپر اڑائے وغیرہ. فیحسب، اور نہیں ہے، حمزہ سے ہی شروع کریں گے. کیا یہ سوچتا ہے یا حساب لگاتا ہے ان لن کی لم نہیں، یہ رہو. رآ مانے دیکھنا ہوتا ہے، یہ رہو اس کو دیکھ رہا ہے. احد کوئی، اور کیا وہ ایسا سمجھتا ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا؟ جتنا مال اڑانا ہے اڑا لے، جتنا خرچہ. دیکھیں آپ یہ اپنے ہی مال کی بات چل رہی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم بھی کہیں اسی طرح والے میں نہ پڑے ہوں. بہت سے مسلمانوں کی زندگی ابھی ایسی دیکھنے کو نظر آتی ہے. سبحان اللہ، خود ان کے بچے جو ہیں وہ اکیڈمی میں کلاس کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، پڑھائی کے لیے وہ ایڈمیشن دلاتے ہیں، کیونکہ قرآن کی اتنا ٹرینڈ بھی ان کے یہاں باقی رہ گیا ہوتا ہے بس کہ وہ بچے کو جب اسکول پڑھا رہے ہیں تو قرآن بھی پڑھانا ہے. ہو سکتا ہے کسی دادی نانی نے کہہ دیا ہو یا کیا، لیکن گھر کا ماحول ایسا ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ بچے کو کلمہ کیا ہے، نارملی ورڈ وضو کیا ہوتا ہے، اور یہ ورڈ اچھی خاصی بچی بہت چھوٹی بھی نہیں تھی. قرآن کیونکہ لیٹ ہی ان کے گھر کا ماحول بالکل الگ تھا، تو بچوں کو بھی بالکل کچھ نہیں معلوم تھا وضو کیا ہوتا ہے، یہ پوچھ رہے تھے بچے. سبحان اللہ. تو اللہ ایسے ماحول سے سب کو، تو وجہ کیا تھی کہ وہ جو خود پیرنٹس ہیں انہوں نے خود دھیان نہیں دیا ہوا تھا اپنی جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیا گیا تھا کہ بھئی اللہ کا کیا پہچان ہے، کیا کرنا ہے. اور پھر جب وہ ایسے لوگ کی شادی ہو جاتی ہے، سیپریٹ گھر مل جاتا ہے، اپنی مرضی مل جاتی ہے، تب تو پھر وہ راتوں میں اگر ہر رات ٹی وی دیکھا جائے، ہر رات جاگ کے گناہ کے کام کر لیے جائیں، پارٹی کری جائے. اور ابھی تو جوان ہیں، اچھی جاب لگی ہوئی ہے، دونوں کما رہے ہیں. موسٹلی مسئلہ وہی ہے جہاں دونوں کما رہے ہیں. تو پیسہ کا زیادہ ہو جانا بہت بڑا آزمائش اور ایک پکڑ اور سبھی کچھ بن جاتی ہے. اللہ توفیق دے کہ مال اور اولاد اگر اللہ کی طرف سے ملی ہو تو وہ ایک بہترین دین کے کام کرنے میں مدد کرنے والے ثابت ہوں، نہ کہ اس کے اپوزٹ فتنہ. آمین یا رب. اوکے، تو کہیں نہ کہیں چھوٹا پارٹ بھی اگر ہمارا ایسا ہے اپنے لیے، تو اس کو ہمیں چینج کرنا ہے کہ میرا پیسہ ہے، میری مرضی ہے. اب چاہے تو ہم ڈبل سوٹ خرید لیں، چاہے تو آج گئے تھے کل پھر چلے جائیں، چاہے تو یہ بھی لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ میرا پیسہ ہے، میں چاہے پھینک دوں، آپ سے مطلب. تو ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ جو ایک طاقت ہمارے اوپر ہے اس کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہ ان کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. یہ سیم آیات دیکھیں یہی ہی لکھی ہوئی ہیں کہ کوئی ان کو پکڑے گا نہیں، کوئی ان پر قادر نہیں ہے، کوئی نہیں. علم یراہ احد، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نہیں دیکھ رہا. تو ہمیں بھی ہر برے کام کرنے سے پہلے ان آیاتوں کو بہت ہی اچھے سے دیکھنا سمجھنا چاہیے، اور کہیں ہم بھی انہی آیات میں تو نہیں آئے جا رہے ہیں. اس بات کا محاسبہ اور کرنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے، اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہے ہیں. زکوٰۃ بہت ہی زیادہ
پابندی سے نکالنے کے بعد بھی ہمیں صدقے اللہ کی راہ میں مال اگر ہے تو یہ کرتے رہنا چاہیے، ورنہ اس میں اسراف سے تو بہت زیادہ بچنا ہے، کہ جیسے میرا پیسہ ہے، میری اچھی سیلری ہے، اچھے سے گھر چل جاتا ہے، تو اب ہمیں جیسے مرضی آئے رات دن ہم اسے اڑاتے پھریں۔ حمزہ کوشچن کے لیے لم نہیں، کیا نہیں، نجعل نون ہم کے لیے آیا ہے، یجعل نجعل اگر اجعل ہوتا تو ہم نے بنایا، میں نے بنایا ہو جاتا، نون ہے جعلہ کے ساتھ نون ایڈ کیا ہوا آگے، تو ہم نے بنائے یا نہیں بنائے ہم نے، لہو لام نے لیے، ہو مانے اس کے، عین عین کہتے ہیں آنکھوں کو، تو عینین یعنی دو آنکھیں، ابھی اس کے ساتھ یا نون ایڈ ہوا ہے، وہ بھی یالین ہے وہ ایڈ ہوا ہے، تو عینین یعنی دو آنکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب نعمتیں دیکھیں، ابھی تک کیا بات چل رہی تھی کہ قسم کھائی گئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ بات چل رہی تھی کہ ان کے اوپر مکہ میں لڑائی وغیرہ تھوڑی دیر کے لیے جو حلال کری گئی تھی وہ تھا، اور آدم علیہ السلام یا سارے والد جو ہیں ان کی قسم کھائی گئی اولاد کی بھی، تو یہ اتنا کھانے کے ہونے کے بعد، قسمیں ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کے قسم کے جواب کیا دیا کہ ہر انسان محنت کرتا ہوا پیدا کیا گیا ہے، یا محنت میں پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ ہر وقت محنت میں پڑا رہے گا، اس کے اوپر ہارڈ شپ جو ہے وہ دنیا اگر ہے چلتی رہے گی جب تک وہ جنت نہیں پہنچ جاتا، یہ ہارڈ شپ جو ہے اس کی ایک کنٹینیو رہے گی، چاہے اسے نیکی کرنا ہو تب بھی اسے بہت محنت کی ضرورت ہے، اسے گناہ کرنا ہو تب بھی اسے محنت کی ضرورت ہے، تو جو باہر نکل گئے پھر یعنی کہ برے راستوں کی طرف محنت کرے جا رہے ہیں، ان کے لیے ان کی سوچ کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی، تو اللہ نہ کرے کہ ہماری بھی ایسی سوچ ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی میری مرضی ہے، میرا خون ہے، میرا گھر ہے میرے بچے ہیں، تو جیسی مرضی آئے ہم کریں، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو ایسا نہیں، ہر کام گناہ کے، چاہے وہ اسراف سے یعنی ان آیات سے ریلیٹڈ ہو یا پھر الگ سے ہمارے اوپر بن رہے ہوں، ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بہت سارے ایسا بھی دیکھنے ملتا ہے کہ لوگ اگر بہو ہے تو الگ طرح سے بات کرنا، اور بیٹی ہے تو اس کے لیے الگ طرح سے رویہ کرنا، ہاں تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ بیٹی سے زیادہ ایزی اور ڈانٹنا اور یہ کرنا ہو جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں تک تو چلتا ہے، لیکن اگر ان کے حق میں کہ بھئی بیٹی کو الاؤ کیا ہوا بہو کو نہیں کرنا ہے، یا بیٹی سے ہو جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، بہو سے ہو گیا تو اب اس کا بہت بڑا ایشو ہو گیا، ہر فیلڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں والا پارٹ جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ رکھنا ہے، اور وہ قادر بھی ہیں، آج جہاں پر سامنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کل ہم ہوں، یہ بھی پارٹ جو ہے یہ ہم کو بہت زیادہ ڈاؤن کرتا ہے انسان کو، کہ اگر آپ ابھی سیف جگہ پر ہیں آپ، اور سامنے والا پھنس گیا ہے، اور ہم کہتے پھرتے ہیں کہ اسی کی تو غلطی تھی، اسی نے تو ایسا کرا تھا، یہ تو وہ تھا میں نے تو ایسا کر لیا تھا، میں اس لیے بچ گیا، اگر اس طرح کا کچھ ہے تو اپنے اوپر میں نے عقل مندی کی، اس کے بجائے بالکل یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں تو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، وہ قادر ہیں، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد والا پارٹ جو ہے کہ قادر ہیں کہ آج پلک جھپکتے ہی میں اس کی جگہ ہو جاؤں اور وہ میری جگہ ہو جائے، کیونکہ راتوں رات ایسے فیصلے سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اترتے دیکھے ہیں کہ پورا سالوں سے ایک پارٹ جو ہے وہ اپوزٹ چل رہا تھا، اور پھر اچانک سے کچھ ہوتا ہے اور
جس کی چیز ہوتی ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اور جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اوپر آ گیا ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ قادر، تو بنا کسی وجہ کے بھی یہ کام ہو جا رہے ہوتے ہیں، ورنہ دنیا میں تو 100 ریزن ہے اس طرح کے کام ہونے کے۔ تو اللہ توفیق دے کہ جب بھی ہم اوپر لیول پر ہوں تو ہم اس پاور کو اچھی طرح سے پیش سب کے ساتھ آنے میں کامیاب رہ سکیں، ورنہ میری کوئی اپنی اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور پل پلک جھپکتے ہی ہم بھی کسی ڈاؤن والے پارٹ میں آ سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں اچھے سے سوچ بنائے رکھنی چاہیے۔ تو اس سے بندہ پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا میں نے بتا دیا تھا، میں نے سکھا دیا تھا والا پارٹ جو ہے وہ نہیں کرتا، کہ جب اس میں کوئی قدرت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہم سب پر، انہوں نے چاہا تو میں یہاں ہوں، وہ چاہیں گے تو میں والے لیول پر ہو جاؤں گا، وہ چاہیں گے تو میں، یہ ہے سبحان اللہ۔ تو اللہ کو بنا کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت، عافیت اور رحمت کے سائے میں رکھے، کیونکہ ہمارے جو گناہ ہیں اور جو ہماری نیکیاں ہیں وہ اتنی ٹوٹی پھوٹی ہیں، اور گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ لیول تو نہیں ہے ہمارا، ہم لوگوں کا جتنی رحمت، جتنی محبت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو رکھا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کی طرف اور پلٹنا ہے۔ آمین۔ پھر وہی مال خرچ کرنے والا یہی تھا، یقول اہلکت مالا لبدا، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنا مال ہے، جیسی مرضی ہے۔ دو، زکوٰۃ کے لیے بھی ہیلے بہانے بن رہے ہوتے ہیں کہ والے مولانا نے کہا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دینی، اور انہوں نے کہا ہے اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی یا دینی ہے۔ اتنا چیٹنگ کرتے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ امریکہ میں ان کی جاب اور سیلری نکال کے، اور سیم اس کو کنورٹ کرنے کے بجائے اگر $150 ان کی سیلری زکوٰۃ نکل رہی تھی تو $150 نکال دی ہے نا، انہوں نے 150 دیکھے اور کہا کہ بس 150 ہی تو ہیں، چاہے روپے ہو چاہے سیلری لیتے وقت اگر کوئی ایسا کر لے کہ 150 لے لے، روپے لے لے، کہہ دے روپے ہی تو ہیں، 150 بھی ہے اور کرنسی بھی ہے، امریکہ کی نہیں بھی تو کیا ہوا، انڈیا کی ہے، تو اس وقت تو بڑی بڑی تکلیفیں اور یہ، لیکن اللہ کی راہ میں جو اپنا پتہ نہیں کسے بیوقوف بنانے کی کوشش ہے، سراسر اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہے۔ اللہ ایسے بہانے ہیلوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں ہر کام میں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کا تقوی ہمیں اختیار کر کے رکھنا ہے، احسب ولم یرہ احد، ہر کام میں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے سے ایسے ہو کہ اتنا حد سے بڑے ہوئے ہیں، اتنی محنت مشقت اس میں چل رہی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری نعمتیں جو ہیں وہ گنانا شروع کر دی۔ کیا نہیں بنائے ہم نے تمہارے لیے 2 آنکھیں؟ کیوں اس طرح کے ہم ہوئے ہوئے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے ہم نے اپنی آنکھیں سلیکٹ کری ہوئی ہیں، کسی کو چشمہ ہے، کسی کو نہیں ہے، کسی کے بہت خوبصورت ہے، کسی کے کوئی تکلیف ہے یا کوئی کچھ بھی، سب کا الگ الگ پارٹ ہے، وہ سب انہیں نے اپنے لیے خود چوز کیا ہوا ہے کہ بھئی میری اتنی بڑی آنکھیں ہوں گی اور میں کلر یہ لینا ہے، اور وہ کچھ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 آنکھیں بنا دی، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 2 آنکھیں بنا کسی اپلیکیشن کے ملی ہیں، تو اس کو اللہ کی راہ میں ہمیں آسان زندگی ہونے کے لیے یوز کرنے کا اللہ نے دے دیا، لیکن ہم اسے کیا دیکھے پڑے ہیں، اور گناہ کے کاموں میں زیادہ اگر چلا رہے ہیں تو اللہ توفیق دے کہ ہم نیکی کے کاموں میں اسے استعمال کر سکیں، کیونکہ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو دنیا میں ہم آئے ہی اسی لیے تھے کہ اس نعمت سے اللہ کو راضی کریں اور واپس جنت جائیں۔ تو مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ آزمائیں کہ کون نیک عمل کرتا ہے، یہ ہے زندگی کا مقصد نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیکنگ ڈالی ہوئی ہے کہ کون اچھا ہے اور کون جنت جانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، تو ہماری کوششیں ہی ہمیں لے کے جائیں گی، کیونکہ جس لیول کی جنت ہے اتنے لیول کے پارٹس بنا لینا، یا جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، آنکھیں ہی دی ہیں، تو اس کا شکر ادا کر پانا کہ بس ہم رات دن اب اپنی پڑھائی، اپنے قرآن اور اپنے اس میں ہی لگے ہیں، کوئی بری چیز ادھر ادھر نظر نہیں جاتی ہے میری، بس اللہ کی راہ میں لگا دی اپنی آنکھوں، تو یہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر تھوڑا کلاس کر لیتے ہیں تو اب ہو جاتا ہے کہ نہیں، اب تو ہم جو مرضی ہے کر سکتے ہیں، تو اللہ معاف کرے۔
کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ام، یہاں پر پھر نعمتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو آنکھیں نہیں دی؟ الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں بنائیں، کہ اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں، ولسان، ولسانہ، اور زبان، وشفتین، شفا کہتے ہیں ہونٹ کو، اور شفتین جیسے عینین تھا ویسے دو ہونٹ، زبان بنائی، دو ہونٹ بنائے، ولسان و شفتین، اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے، اور ہدینہ ہو، دیکھیں یہ بھی بہترین ایک پارٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے وہ چور بن گیا، اللہ کی مرضی سے وہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ چور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھ کر چوری کرنے کے لیے کہ اور کوئی کام اب یہ نہیں کر سکتا، صرف نہیں، چوائس یہ ہے، بتا دیا ہے کہ یہ گندا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، تو چوائس اس کی اپنی خود تھی کہ میں یہ گندا کام کروں گا، تو اللہ توفیق دے کہ جو بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اللہ کی راہ میں لگائیں، اور وہ ہدینا ہدایت دی نہ ہم نے ہو اس کو، ہدایت دینا، ہدایت یہی ہوتی ہے کہ راستے سجا دینا، اسے ہی ہدایت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کسی چیز اگر کوئی ہادی ہو یعنی ہدایت دینے والا ہو تو وہ صرف اس کا کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ بتا دے کہ بھئی آپ کو راستہ نہیں معلوم ہے، وہ دکھا دے یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے، اس طرح سے کریں گے تو یہ چیز کھل جائے گی، اس طرح سے کریں گے تو یہ چیز چالو ہو جائے گی، اس طرح سے کریں گے تو یہ چیز ہمارے انڈر وغیرہ، یعنی جو بھی ہے، اگر کوئی آپ کو وے بتا دے، کسی بھی چیز کا راستہ بتا دے، طریقہ بتا دے، تو اسے کہتے ہیں ہدایت، یعنی کہ اب آپ کو اس کا ہدایت مل گئی، اس کا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ چیز یہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ہدایت میں لکھا ہوا ہے ہم نے دکھایا ہے اسے، نہ ہو، اور ہم نے دکھا دیا اسے ان نجدین، نجد کہتے ہیں راستے کو، نجدین دو راستے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں برائی اچھائی دونوں راستے بتا دیے، یہ کافر، یہ مسلم، یہ جہنم کا راستہ، یہ جنت کا راستہ، یہ اللہ کی کے فضل میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے دکھا دیے ہیں، اس کی ہدایت آ چکی ہے، قرآن میں ہے، موجود ہے، اور حدیثوں کے ذریعے اللہ نے اسے ایکسپلین کروا دیا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے، تو سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دو راستے ہیں، ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے۔ آیت نمبر 10 تک ہی آپ کا ورڈ ٹو ورڈ بھی ہے الحمدللہ، تو چلیں اس کو تفسیر میں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں یوں ہی قسم کھاتا اس شہر مکہ کی، یا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، یعنی مکہ شہر ہے، ہاذا کر کے پوائنٹ کیا ہوا نا اس شہر کی، تو اس سے مراد مکہ ہے، جس میں اس وقت جب اس سورہ کا نزول ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رہا کرتے تھے، ان کا قیام تھا، قیام مانے رکنا ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے، رہنا ہوتا ہے، جب یہ سورہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ہی رہنے والے تھے، آپ کا مولد بھی یہی شہر تھا، مولد یعنی کہ پیدا ہونے کی جگہ بھی یہی شہر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی پیدا ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے مولد و مسکن کی قسم کھائی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ اور ان کے رہنے کی جگہ کی قسم کھائی ہے، تو اس کی عظمت کی مزید وضاحت ہوتی ہے، جس سے اس بات کی اور زیادہ عظمت جو ہے وہ
کسی نے میٹنگ کی سیٹنگ کچھ چینج کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں، لکھ کے آ رہا ہے تو چلے کچھ بھی نہیں کریں، بس انشاءاللہ درس سنیں۔ اوکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رہنے کی جگہ تھی، اور اسی وجہ سے الحمدللہ مکہ کی فضیلت، مکہ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مکہ شہر کی فضیلت جو ہے وہ ایک دوسرے کی عظمت جو ہے اور واضح ہو رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ مکہ کی قسم اس لیے کھائی گئی کیونکہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی بھی وہ مسکن بھی تھا، وہ ان کا ٹھکانہ تھا، رہنے کی جگہ تھی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ اس میں مستقبل کی بات ایک وعدہ ہے، بابت معنی ہوتا بارے میں، مستقبل معنی فیوچر، تو اس آیت میں فیوچر میں ہونے والا پارٹ جو تھا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک وعدہ دیا گیا ان کو، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا پہلو ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہوا، کیونکہ مکہ میں اس وقت بھی عام طور پر لڑائی جنگ اور قتل یہ سب چیزیں جو تھیں وہ حرام ہوتی ہیں اور منع ہوتی ہیں۔ جو عام چیزیں اگر کبھی لڑائی ہو جائے تو باہر انسان قتل لڑائیاں یہ وہ کر سکتا ہے، لیکن مکہ شہر میں یہ چیزوں کی ممانعت تھی، منع کیا ہوا تھا۔ تو مکہ فتح کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بلد حرام، اسی لیے سے حرام، بلد الحرام، یعنی ایسا بلد، ایسا شہر جس میں عام حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ جب آپ احرام پہنتے ہیں تو اس میں بھی آپ عام روزمرہ کی چیزیں جیسے بال کاٹنا، نیل کاٹنا، بیوی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں جب تک ہم اس کی حد میں ہوں، یا یعنی کہ اس کے احرام میں ہوں وغیرہ، تو بہت اسی لیے اس کو بلد الحرام یہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا پارٹ کیا تھا کہ وہاں پہ قتل جو ہے وہ بھی حرام، کسی جانور کو مارنا، یہ وہ سب چیزیں جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بلد حرام میں قتال کو حلال فرما دیا تھا، جبکہ اس شہر میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے حلال کر دیا گیا تھا، تو آپ کے لیے حلال کر دیا گیا، یہ بات آئی ہے۔ تو مکہ شہر کی حرمت کے بارے میں اور حدیث یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا، اس شہر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن سے حرمت والا بنایا ہے، یعنی حرمت والا بنایا ہے، بہت ساری چیزیں حرام ہیں وہاں پر، جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کی ہے، سبحان اللہ۔ تو مکہ شہر کی فضیلت جب سے چلی آ رہی ہے، جب سے دنیا بنی ہے، آسمان اور زمین بنے ہیں، بس وہ اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس سے حرام قرار دیا ہوا ہے، اور ہر ایک کے لیے یہاں پر قیامت تک جو ہے وہ حرام ہے، اور بے شک مجھ سے پہلے کسی ایک کے لیے بھی اس میں قتال کرنا حلال نہیں تھا، اور میرے لیے صرف دن کی ایک گھڑی حلال ہوا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ اس میں قتال کا مکہ فتح کے وقت، اور پس وہ اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت کے دن تک حرام ہے، نہ اس کا کاٹا اکھاڑا جائے گا، اور نہ اس کا شکار بھگایا جائے گا، نہ کوئی اس کی گری پڑی چیزیں اٹھائے گا مگر وہ اٹھائے جو اس کی تشہید کرے تاکہ جس کی ہے وہ اسے دے دی جائے، اور نہ اس کی ہری گھاس اکھاڑی جائے گی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، سوائے اذخر کے
یعنی کہ پھر بھی نہیں کاٹی جائے گی. وہ یوز آتی تھی ان کو ان کے گھروں کے چھتوں پر ڈالنے کے لیے، اور کام اس سے شاید جانور بیچارہ کھاتے تھے، لیکن ہاں یہ ہے کہ وہ گھروں کے لیے یوز آتی تھی. انہوں نے کہا پھر بھی اس کی اجازت دیجیے. یعنی انہوں نے کہا کہ خالی اس کو کاٹنے کی اجازت دے دیں، ورنہ ہم لوگ اپنے گھروں میں یا بستروں میں جو یوز کری جا رہی تھی ان کو اس کا کیا بنے گا. بس بے شک وہ اس کے لوہاروں کے کام آتی ہے، ان کے لوہاروں کے بھی کام آتی تھی، آگ جلانے وغیرہ، اس کو بچھا کر کے رکھ کے اور کام کرنے، یہ سب ہوتا تھا. اور ان کے گھروں کے لیے بھی، تو گھر کی چھتوں پر بھی پڑتی تھی. آپ نے فرمایا الا اذخر، ہاں سوائے اذخر کے. یعنی اذخر جو ایک گھاس تھی ان کے پاس، جس کو وہ لوگ اس طرح سے یوز کیا کرتے تھے، وہ اسے کاٹ سکتے تھے بس. باقی اور کوئی جو ہے وہ ممانعت ہے کہ پیڑ کاٹے جائیں وغیرہ. تو یہ مکہ کی حرمت جو تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر حلال کی گئی تھی. تو انہوں نے بتا دیا حدیث میں کہ مجھ پر ہی صرف کچھ گھنٹوں کے لیے حلال کی گئی تھی. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ بے شک مکہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا. یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے حرمت ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی رواج نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اور اللہ کے نہیں اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے حلال نہیں کہ مکہ میں خون ریزی کرے، یعنی خون بہائے، قتل کرے، اور یہ وہاں سے کوئی درخت یا پھر اور نہ وہاں سے کوئی درخت وغیرہ کاٹے. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کے قتال سے جواز پیدا کرے، یعنی کہ یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ لڑائی، ہم مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہے، تو اس کے لیے اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو تو اجازت دی تھی، لیکن تمہیں اس نے یہ اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی دن میں کچھ وقت کے لیے ہی اجازت ہوئی تھی، اور آج اس کی حرمت پھر ویسے ہی ہو گئی ہے جیسے کل تھی. جو شخص یہاں حاضر ہے اسے چاہیے کہ غیب کو یہ خبر پہنچا دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں اور کہا کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں تم لوگ جن سے ملو ان کو یہ باتیں بتا دینا کہ منع ہے، حلال حرام ہے. اس اعتبار سے معنی ہو گئے وَأَن تَحِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، اے پیغمبر آپ کے لیے لڑائی حلال ہونے والی ہے اس شہر میں. ٹھیک ہے، تو آپ کے جملے میں لکھا ہوتا ہونے والی ہے، تو یہ ہونے والی تھی جب اس سے پہلے یہ آیاتیں نازل ہوئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس اعتبار سے معنی ہو گئے کہ اے پیغمبر آپ کے لیے لڑائی حلال ہونے والی ہے اس شہر میں. بعض نے اس کے معنی کیے ہیں کہ آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں، جس کی وجہ سے اس شہر کو خاص عظمت حاصل ہے. اس صورت میں ہلن حالن کے معنی میں ہوگا. اگر اس کے دوسری تفسیر جو کری گئی ہے اس طرح سے لیے جائیں تو پھر یہ حل کے بجائے حال یعنی کہ رہنا ہوگا. ایک تیسری معنی مستحل کے کیے گئے ہیں، یعنی آپ سے تعرض کرنے اور آپ کو ایزا، یعنی آپ سے آپ کے ساتھ اپوزٹ کرنے والے اور آپ کو تکلیف پہنچانے والے کو حلال کر لیا گیا ہے، جبکہ یہی کفار مکہ اس شہر میں جانور تک کو شکار کرنا حلال نہیں سمجھتے. یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے اس کو پھر مارنا جو ہے اس کو بھی مارا جا سکتا ہے. جبکہ نہیں مستحل کے معنی کیا ہیں، یعنی آپ سے تعرض کرنے اور آپ کو ایذا پہنچانے کو حلال کر لیا گیا ہے.
مکہ والوں پر یہ بات پہلے سے ہی تھی کہ ان کے اوپر مکہ میں لڑائی اور قتل اور پیڑ کاٹنا یہ ساری چیزیں منع تھیں، پہلے سے ہی اس طرح سے تھا ان کے ساتھ کہ منع تھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیا اپنے ہی آپ ہی، کہ اب ان کو تکلیفیں پہنچائی جا سکتی ہیں، ان کو مارا جا سکتا ہے، ان کو قتل بھی کرا جا سکتا ہے۔ کئی بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ وہی مکہ کے لوگ جو تھے، وہ کفار مکہ جو ہیں، وہ جانور تک کا شکار کرنا حلال نہیں سمجھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو سبحان اللہ، یہ بھی بات جو ہے تفسیر کرنے والوں نے اس کے اندر تفسیر کی بھی ہے کہ جیسے کہ آپ کو مستحل بنا لیا ہو کہ آپ حلال ہیں، جس کا مرضی آئے مار لو، جس کا مرضی آئے کاٹ لو وغیرہ، تو ایسا بنا کے رکھ لیا ہو جیسے کہ۔ تو یہ 3 طرح کی باتیں آ گئی ہیں کہ آپ کے لیے مکہ شہر حلال ہو گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے وہ، اور حال کے معنی میں آئے گا کہ آپ اس میں رہتے تھے، اس وجہ سے اس کی عظمت بڑھ گئی ہے، اور مستحل میں آئے گا کہ آپ کو تکلیف پہنچانا، آپ کے ساتھ تعرض رکھنا، یہ جو ہے جیسے کہ حلال کر لیا ہم لوگوں نے۔ والدی وما ولد، اور قسم ہے والد آدم علیہ السلام کی اور اس کے اولاد کی۔ بعض نے اس سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد لی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے، ہر باپ اور ہر اولاد اس کے اندر آ جائیں گے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق انسان کو بہت زیادہ نہیں، بلا شبہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اس کی زندگی محنت و مشقت اور شدائد یعنی شدت تکلیفوں کے ساتھ معمور ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اس مفہوم کو اختیار کیا ہے، یہ جواب قسم ہے، ٹھیک ہے۔ جو شروع میں قسمیں ہیں آیت نمبر 3 تک، اور اس کے بعد یہ قسم جس پر کھائی گئی ہے یہ وہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو محنت مشقت کے ساتھ، یعنی کہ وہ چیز اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، ایسا پیدا کیا، چاہے کس بھی فیلڈ میں وہ چل رہا ہو۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی بھی قادر نہ ہو سکتا ہے، نہ ہو سکے گا، یعنی کہ کوئی اس کی گرفت کرنے پر قادر نہیں ہے، کوئی اسے پکڑ نہیں سکے گا، کوئی اس کی گرفت نہیں کر سکے گا، پکڑ نہیں سکے گا والا ہی پارٹ اس کے اندر آئے گا۔ یہاں تک تفسیر اس کی رکیں گے، اور انشاءاللہ تھوڑا عربک میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا پارٹ چل رہا ہے، اور پھر بند کریں گے۔ اچھا جی، بتائیے کہ عربک میں ٹوٹل پارٹ آف اسپیچ کتنے ہیں؟ استاد کون سے آیت پہ رکے ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں پلیز؟ جی کہاں پر رکے ہم لوگ؟ جی ٹرانسلیشن میں 5 تک ہوا اوکے، جزاک اللہ۔ اوکے جی، ٹوٹل کتنے پارٹ آپ کو ملیں گے اگر عربی کے ورڈ ملا کر کے ایک جگہ ایک جملہ بن جاتا ہے، تو اس جملے میں آپ کو ایک ایک ورڈ کے بارے میں پوچھا جائے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو کتنے پارٹ ملیں گے؟ پارٹ آف اسپیچ جسے کہا جاتا ہے، بتائیے۔ السلام 3 علیکم ہے کیا؟ تین تین ملیں گے، پارٹ اسم فعل حرف اسم فعل اور حرف، صحیح، جزاک حرف اللہ جی خیر۔ یعنی کہ جتنے بھی عربی کے ورڈ لکھے ہوں گے وہ یا تو اسم ہوگا یعنی ناؤن، یا تو حرف ہوگا۔ حرف بھی چھوٹے چھوٹے جو چھوٹے ورڈ جو ہوتے ہیں ان کو حرف کہا جاتا ہے، یا پھر فعل ہوگا۔ فعل کیا ہوتا ہے اور اسم کیا ہوتا ہے؟ فعل میں سے آپ کو پتہ چلتا ہے وہ والے ورڈ لکھے ہوں گے جس میں کسی کام کے کرنے ہونے کا اس کے اندر آپ کو ملے گا۔ اور ناؤن کیا ہوتا ہے؟ بس کسی چیز کا نام۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا نام ہوتا ہے وہ، بس جیسے کہ
یہ بھی ناؤن ہو سکتا ہے کہ کھانا کھانا، تو ایک تو کھایا، ایک کوئی اس کو کوئی چیز کو کھا لی جائے تو وہ کام کیا کہلاتا ہے؟ کھانا کام کہلاتا ہے، لیکن اس کام کا نام کیا ہے؟ ورب کے بھی ناؤن بنتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کوئی بھی چیز ہو آپ اسی کے اندر ڈیٹیل میں ڈیپ میں پڑھتے جائیں گی کہ یہی چیزیں 3 چلیں گی۔ اب ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ اس میں موسٹلی آپ کے عربک میں کیا ہے، ہندی اردو میں تو ہم لوگوں کے پاس یہ تھا کہ احمد نے سیب کو کھا لیا، نے کو، یہ سارے ایکسٹرا بہت سارے اس میں لگے ہوتے تھے، لیکن عربی میں کئی سارے ایسے ہیں کہ وہ کام کرنے والا کون سا پارٹ ہے اور کس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہ سب کس سے پتہ چلتا ہے بتائیں؟ تشکیل سے سب تشکیل اعراب۔ جی رشدہ آپ کا شاید ڈبل وہ کھلا ہوا ہے ڈیوائسز، اس کی وجہ سے مائک جو ہے آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ اوکے، تو تشکیل سے پتہ چلتا ہے۔ تشکیل کیا ہوتا ہے؟ جی بتائیں، تشکیل کیسے کہتے ہیں؟ جی شیبہ احمد، زیبا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم حرف اسم کے اینڈ میں جو حرکت لگی ہوئی ہوتی ہے نا، جس میں جو اعراب ہوتے ہیں ان سے مطلب اعراب بھی کہتے ہیں اسے اور تشکیل بھی کہتے ہیں نا۔ تو اعراب یعنی کہ آپ کا بلدن لکھا ہے، بلدن لکھا ہے، بلدن لکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اس سے جملے میں کام کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں جی، اس کی پوزیشن کیا ہے، کیا یہ کام خود کر رہا ہے یا اس کے اوپر کام کیا گیا۔ ایزی ہے، سب لوگ جواب نہیں دے پا رہے ہیں، کیوں؟ کیا یہ بھی آپ لوگوں کے پاس نہیں لکھا ہوا ہے کہ ورڈ کے اینڈ میں جو زبر زیر پیش لکھے ہوتے ہیں انہیں تشکیل کہتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے یا اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تشکیل کسے کہتے ہیں، آپ اتنا کوشچن لکھ کر کے بھی اس کو اگر دیکھیں گی تب بھی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ اوکے، دوسرا یہ بتائیے، حاذا یہ کیا ہے؟ اسم ہے کہ ناؤن ہے، حرف ہے یا فعل ہے؟ هذا اسم ہے استاذہ۔ ہاں، پورا نام کیا ہے؟ اسم کون سا ہے یہ؟ اسم اشارہ۔ اسم اشارہ جی، قریب اسم اشارہ ہے، پوائنٹنگ قریب۔ ناؤن ہے، اور للقریب، قریب کے لیے ہے۔ اتنا بھی آگے اس کے لگایا جاتا ہے کہ اسم اشارہ مذکر مؤنث یہ سارا بھی آپ کا آتا جائے گا۔ ابھی فی الحال یہ مذکر ہے، آپ کو کسی میل چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو کہ جیسے یہ رکھا ہے، تو یہ کتاب ہے اگر ہے تو پھر وہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ میل چیز اگر ہے تو گھڑی ہوتی ہے اور قلم ہوتا ہے، تو ہر چیز میل فیمیل میں آتی ہے نا۔ تو اگر میل چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور وہ سنگولر ہے تو آپ حاضر لگائیں گے، اور ایزی نام ہے اسم اشارہ، اس کے آگے پھر آپ کی ڈیٹیل چلتی جائے گی، اسم اشارہ مذکر یا مفرد، یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ پھر آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ الحمدللہ اسم اشارہ آپ لوگوں کو آ رہا ہے، تشکیل آ رہی ہے، اور پارٹ آف اسپیچ کا بھی آپ لوگوں نے جواب دیا۔ دوسرا دو ورڈ، اگر دو کوئی بھی عام ورڈ ہو اس سے ہمیں جملہ اسمیہ بنانا ہو، یعنی کہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے کیا طریقے ہیں، ان کو کیا کیا کہیں گے؟ دو ورڈ اگر ہوں ایزی، جی بتائیں۔ معرفہ و نکیرہ استاذہ۔ سب سے پہلے وہ کیا ہوں گے، وہ خود کیا کہلائیں گے؟ پارٹ آف اسپیچ میں جملہ اسمیہ کہلاتا ہے وہ پورا جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ورڈ کیا کہلائیں گے؟ میم جملہ اسمیہ مطلب جس مبتدا خبر، ہوتا ہے اسے مبتدا مبتدا خبر کہتے ہیں، اور جو خبر بتا جی میم جو ہاں، بارے میں یعنی بتاتا کہ ہے اسے خبر کہتے ہیں۔ ہاں، جملہ اسمیہ کس سے بنتا ہے؟ ایسا جملہ جو ایک مبتدا یعنی کہ ایک اس کا اسٹارٹر چاہیے ہوگا، اسٹارٹ کرنے کے لیے ایک ناؤن چاہیے ہوگی، اور پھر جس چیز سے آپ نے اسٹارٹ کیا ہے اسی کے بارے میں آپ کی خبر ہوگی۔ جیسے مسجد
اگر آپ نے شروع کیا ہے تو بڑی ہے، قریب ہے، دور ہے، اچھی ہے، یہ ساری اس کی خبر میں آئے گا پھر. تو یہ ہوتا ہے مبتدا، یعنی شروع جملہ اسمیہ جس میں آپ شروع کریں گی، آگے اسی کے بارے میں پھر خبر ہوگی. اس کی کنڈیشنز کیا کیا ہوتی ہیں؟ میم مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی ال لگا ہوتا ہے، اور خبر نکرہ ہوتی ہے. نکرہ اور معرفہ کیا ہوتے ہیں؟ میں معرفہ وہ ہوتے ہیں جس میں ال لگا ہوتا ہے اور ایک تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے، اور جس میں جس میں مطلب دونوں تنوین لگی ہوتی ہیں اور ال نہیں شروع میں ہوتا ہے، وہ نکرہ ہوتا ہے. اور معرفہ یعنی پراپر ناؤن، اور نکرہ کامن. اس کو وسعت بھی کہا جا رہا ہوتا ہے، اپنی طرف اردو میں سے وسعت بتا رہے ہیں آج کل جو استاد وغیرہ پڑھا رہے ہیں. تو وہ وسعت یعنی ہوتی ہے کہ کتنا یہ جو ہے وہ کتنے اس میں آپ کو اس کی وسعت ہے، یعنی کہ زیادہ سے لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں یا کم لوگ آ سکتے ہیں. تو اگر آپ ولدن کہیں گی تو ولد مانے لڑکا ہوتا ہے، تو وہ ایک سرکل بنائے تو پوری دنیا کے لڑکے جو ہیں وہ اس کے اندر اگر آپ رکھیں تو آ جائیں گے، نکرہ ہے وہ. لیکن الولد اگر آپ لگا دیں تو پھر یہ اس کی وسعت کتنی رہ جاتی ہے؟ صرف ایک پر آ کے ٹھہرتی ہے، اور وہ معرفہ بن جاتا ہے کہ معروف ہے. معروف مانے ہوتا ہے جانا پہچاننا، معلوم. معروف مانے معلوم ہوتا ہے عربی میں. تو اگر آپ کو کہنا ہو کہ مجھے معلوم ہے تو انا عارفہ کہا جاتا ہے. عارف مانے معلوم، عارفہ یعنی معلوم ہونا، عورت کہ مجھے معلوم ہے. تو معروف پھر یہ بن جاتا ہے معرفہ. تو ایک اس میں مبتدا خبر میں سے ایک نکرہ اور ایک آپ کی ابھی تک جو آپ لوگوں نے پڑھا کہ ایک نکرہ ہوگا اور ایک آپ کا معرفہ ہوگا. چلیں، اور اب اس کی تشکیل کے بارے میں بتا دیجئے، کیسی تشکیل لگی ہوتی ہے اس پہ؟ اعراب کیا ہوگی اس کی؟ معرفہ میں ایک حرکت ہوتی ہے ال کے ساتھ، اور نکیرہ میں استاذہ تنوین ہوتی ہے. نہیں، تنوین ہو سکتی ہے لیکن مرفوع حالت میں ہوتے ہیں، مرفوع حالت میں ہوتے ہیں. یہ جواب صحیح ہے. یعنی کہ زبر زیر پیش میں سے تنوین کون سی ہوگی؟ دو زبر ہوں گے، دو زیر ہوں گے، دو پیش ہوں گے، یا ایک زیر ہوگا، ایک زیر، یہ بتانا ہوگا. تو آپ نے بتایا کہ جی کیا بتایا؟ ہم رفعی حالت میں ہوں گے. رفع حالت مرفوع ہوں گے استاذہ. رفع حالت میں ہوں گے، یعنی مرفوع ہوں گے اینڈ میں. کچھ لوگ ہی جواب دے رہے ہیں، باقی لوگ سن رہے ہیں تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے یا بس ایسے ہی سن رہے ہیں؟ اب جواب باقی لوگ بھی دیں کہ جی ہاں بولے نہیں ہے لیکن ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. جی بتائیں. نشا، رقیہ، سارا، سامیہ. جی سمجھ میں آ رہا ہے. جی سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا جی، تو اس طرح سے نوٹس اگر آپ کے پاس نہیں بنے ہوئے ہیں تو جو ہم آپ لوگوں کو کچھ نیا جب بتا رہے ہوں، آپ نیا سن رہی ہوتی ہیں کہ ہاں مبتدا خبر ہو گئی، یہ ہو گیا اس طرح سے، تو اس میں پھر آپ بڑھاتی جائیں. ہم لوگوں نے عام طور پر مبتدا خبر لی، اس کو اگر کوشچن بنا کے لکھنا ہو وہ بھی کون سا جس کا جواب ہاں یا نہیں ہوتا ہے تو آگے حمزہ لگاتے ہیں. وہ بھی دیکھ لیا کہ کیا یہ پین ہے، ایسی بات ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ ماں اور من کا یوز، کہ ماں جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے یوز ہوگا، من جو ہے وہ عاقل کے لیے، جس کی اردو میں میننگ چینج ہو جاتی ہے کہ کیا اور کون میننگ ہوتی ہے. جبکہ عربی میں یہ سب کو کون ہی کہتے ہیں، قلم کو بھی کہتے ہیں کہ یہ کون ہے، لیکن اس کے لیے ماں لگاتے ہیں. اردو میں ہم لوگ اس کو ماں کو کیا کہہ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. الحمدللہ آسان ہے، اس لیے یہ ایک ساتھ یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ ماں کس کے لیے یوز ہوگا؟ جو غیر عاقل ہے، اور من کس کے لیے یوز ہوگا؟ جو عاقل ہے، انسان ہے. تو جانور کے لیے آپ کو پوچھنا ہو تو آپ پوچھیں گی ماں ہاذا، یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاذہ، جو ہم لوگ کو ہوم ورک ملا تھا 33 پیج، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، پلیز اس کے بارے میں بتا دیجیے، جو کوشچن آنسرس تھے. اچھا 33 ٹھیک. پھر ہم لوگوں نے ابھی تک اسم اشارہ چل رہا تھا کہ ہاذا یہ، ہاذا وہ. اس کے بعد میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ دو ناؤن آنا شروع ہو گئے. دور کے لیے بھی میل کا یوز ہونا شروع ہوا کہ ہاذا یعنی دس، اور ذالک معنی دیٹ.
फिर इसम इशारा के साथ साथ हाँ, ये भी सेम उसी तरह चला था सेकंड वाला पार्ट हमारा। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि इसम इशारा चेंज करके उन्होंने नॉर्मल दो नाउन की चीजें ले आए थे। तो अब उसमें आपको इसम इशारा हमारा नकीरा होता है कि मारिफा होता है, बताएं। अगर आप कहेंगी ये पेन है, तो ये आपने एक एक खास की तरफ यानी प्रॉपर की तरफ इशारा करा होगा कि पूरी सब की तरफ इशारा कर दिया होगा? मारिफा होता है उस्ताद। हाँ जी, मारिफा होता है, यानी मालूम है कि आपने जब कहा है कि ये पेन है तो ये एक की तरफ इशारा किया होगा, तो इसमें इशारा खुद मारिफा होता है। अब यहाँ पे नॉर्मल नाउन लिया गया था, उसको मारिफा बनाने के लिए, क्या आपको मालूम है एक नकीरा और एक मारिफा होनी है मुब्तदा खबर में से। तो आपने अल कलमु मकसूरुन, अलग अलग दो नाउन आपने लेके फिर उसको अल भी लगा दिया, और चाहे तो किसी का नाम आ सकता है वो भी प्रॉपर हो जाएगा, या फिर कोई अगर आपकी खास नाउन है या खास चीज की तरफ इशारा कर रही हैं तो आप अल लगा के उसे मारिफा कर सकती हैं। अल लगाने का रूल सीख लिया था कि अल लगेगा तो तनवीन में से एक पेश या तो एक बचेगा तनवीन में से। फिर अल लगाने के रूल में से हम लोगों ने कमरी और शमसी सीखा कि कहीं पर अल पढ़ा जाता है लेकिन कहीं पे अब तालिब ता है असुकर नहीं पढ़ा जाता, तो उनके नाम हैं कमरी और शमसी। फिर आपका शुरू हुआ था हुर्फ जर, नई ग्रामर शुरू हुई थी, हुर्फ आ गए थे। अभी तक आपने देखा था कि आपके पास इस्म आया था, दोनों ही इस्म थे, अब आपके हर्फ भी आ गए हैं। हर्फ फी, अला, मिन, बी, ये सारे हर्फ होते हैं जो छोटे छोटे वर्ड हैं। तो इनके लगने के बाद वाला जो नाउन है वो मजरूर हो जाएगा, जेर के साथ आता है, हुर्फ जर ये कहलाते हैं, और इनके नाम बस इतना ही सा ही रूल है, और कोई रूल नहीं है। इसकी बस तश्कील आपको याद करना है, कोई नया चीज नहीं है कि अगर आपका प्रीपोजिशंस आ जाएंगे या हुर्फ जर आ जाएंगे। हुर्फ जर कौन कौन से होते हैं लिख लें, थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप एक हुर्फ जर का एक जगह बना लीजिए, उसमें फिलहाल अभी आपका फी और अला गुजरा है, इसी तरह मिन मन आगे गुजरेगा। तो फिल मस्जिदी कहेंगे, हुआ फिल गुरफती, वो कमरे में है। अब आपका जुमला बड़ा हो गया, तो हुआ जो था वो मुब्तदा है और फिल गुरफती ये पूरा खबर है। तो खबर के पार्ट सब बनना शुरू हो गए जो कि आपको ये करेंगे। अब इसे शिबह जुमला कहेंगे, डिटेलिंग आने लग गई है उसके अंदर। 33 यहाँ पर भी थोड़ा सा सेम वही आए हैं, लेकिन हाँ चेंज है, सारे चेंज है। ओके 33 में क्वेश्चन, अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया, यानी कि जो आने वाले फॉलोइंग क्वेश्चन है उनके आंसर कीजिए। मिन अइना अंता, अना मिनल हिंद, अंता मिनल फिलिपीन, ला अना मिनल हिंद। मन मिनल सीन, चाइना से कौन है? तो यहाँ पे आपको देखना होगा सीन में से कौन है, अम्मार, अम्मारुन मिनस सीन, ये लिखना होगा आपको। मिन अइना हामिद, कौन सा आपका नीचे का भी दिया गया था, किस में से सवाल है बताएं? जी उस्ताद, नीचे का भी दिया गया था, फुल पेज था। हाँ, तो आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? जी मुझे हुरूफ जर वाला ही नहीं समझ आ रहा था, अभी आप समझा रही ना तो समझ में आ रहा है। हाँ जी, बस हुर्फ जर ये है कि आपके हुर्फ लगे होंगे तो आगे की नाउन को वो मकसूर कसरा के साथ कर देंगे, मजरूर। बस आपका यही प्रैक्टिस यहाँ पर ऊपर बताएगी कि इन वर्ड में, अब जैसे मुब्तदा और खबर के साथ अगर हमने एंड में कोई तश्कील नहीं दी होती और फिर आपसे कहते हैं इसके एराब लगाइए, तो आप क्या लगाएंगी? हादा कलमिन नहीं, हादा कलमुन लगाएंगी। और अगर लिखा हो फी गुरफा और उसमें जैसे यहाँ पे कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपसे कहा जाए कि इसके नीचे जबर जेर पेश में से क्या आएगा, तो आप बताएंगी क्या आएगा, क्योंकि आपने आगे हुर्फ जर देख लिया है, तो आप तो मजरूर मतलब कर उस्तादा देंगे। जैसे हुरूफ जर की डेफिनेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब हुरूफ जर अपने बाद आने वाले इसम को जरी मतलब मजरूर जर कर की देता हालत है, में मजरूर। मजरूर कर देता है, यानी कसरा लग जाता है उस पे, है ना उस्तादा? सही, हाँ जी, बस इतना ही लिखना है।
جی جزاک کوئی اللہ. بھی رول نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے یہ والا رول کہ حرف جر دیکھ کے آپ آگے کی ناؤن کو مجرور کر دیں گی, دیٹس اٹ. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا خرج حامد, نکلا حامد, من الغرفتی, کمرے سے, من الغرفتا یا غرفتو نہیں کہہ سکتے, وذهب اور چلا گیا الی الحمامی, حمامی حمام کی طرف, حمام چلا گیا. تو بس ان کے زیر لگنے ہیں, یہ دھیان رکھنا ہے. حرف جر کے بعد جو بھی ناؤن آئے گی وہ مجرور ہوگی, بس یہ ہے پورا اس کے اندر. جزاک اللہ خیر. اوکے چلیں انشاءاللہ. یہ چار یہاں پہ حرف جر آپ کے آئے ہوئے ہیں, یہ خاص یہ چار ہی چل رہے ہوتے ہیں, ان کے علاوہ بھی اور ہوتے ہیں, لیکن یہ بک میں آپ کو چار سکھائے گئے ہیں, جس کی میننگ ہے من مانے فرام, الا مانے ٹو, فی مانے ان, اور علی مانے آن. یہ انگلش کی طرف سے الٹے لکھے ہیں, اس کے نیچے نیچے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو دھیان سے اس کو یاد کیجیے گا. اوکے لیکن اوپر جو کوشچن تھا اس میں جیسے اسٹارٹنگ من سے ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ورڈ آیا ہے اس میں تو زبر ہے اوپر آئینہ. ہاں جی, آئینہ مانے ہوتا ہے کہاں. اب جیسے ہاذا مانے ہوتا ہے یہ, تو من جی ہاذا اگر لکھا ہو تو آپ ہادی یا ہاذو نہیں چینج کریں گے. تو کچھ ورڈ ایسے ہیں جو مبنی ہیں, بنے بنائے ہیں, کہیں پر بھی آئیں گے وہ یہی ہی رہیں گے. آئینہ مانے ہوتا ہے ویئر, تو جی عینی یا عینو نہیں ہوگا, وہ بنے بنائے ہیں. ٹھیک, تو کبھی آپ دیکھیں من آئینہ, آپ اس طرح کا دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کو جلدی پتہ چل جائے گا کہ یہ ورڈ ہے, کوشچن والے ورڈ نہیں چینج ہوتے, پراپر ناؤن جو ہے وہ نہیں چینج ہوتے, ہم یا یہ سوری یہ ہوا ہیا یہ سب, ہادا یہ سب نہیں چینج ہوتے. ٹھیک, تو جو کچھ ہیں جس کا چینجز نہیں آئیں گے, اور بہت بہت کم سے ہیں, یاد ہو جاتے ہیں. باقی تو یہ کوشچن والا ہے, انٹروگیٹو ورڈ میں سے ہے, یہ چینج نہیں ہوتا ہے. پھر ورب اپنے حساب سے چلیں گے, جب آپ ورب سیکھیں گے تو چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.